الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی آج ہم سورہ شورا کریں جو 25ویں جز میں ہے. 42 ہے اس کا قرآن میں سیکوینس. نزول اس کا 62 ہے اور یہ مکی صورت ہے اور شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، تو اس لیے اس کا نام شورا ہے. تو اس میں ہم نے 5 ٹاپک کور ہوئے ہوئے ہیں اس صورت میں. پہلا ٹاپک ہے وحی الہی. تو جب ہم آیت نمبر 3 پہ جاتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کچھ کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ وحی دی اور تاکہ وہ آگے قرآن کی بات لوگوں تک پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ یہ ایسے ہی وحی آتی ہے جیسے پہلے بھی نبیوں پہ آتی رہی ہے، کوئی ایسی یونیک بات نہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ بھاری ہوتی تھی یہ کہ سردی میں بھی پسینے آ جاتے تھے اور اتنا بوجھ ہوتا ہے اس کا کہ جانور پہ بیٹھے ہوتے تھے تو جانور کھڑا ہوتا تھا تو جانور بھی بیٹھ جاتا تھا، تو یہ کافی بھاری ہوتی تھی. دوسرا ٹاپک ہم اس میں کور کریں گے اللہ تعالیٰ کی نے جو ایکسٹرنل اور انٹرنل بلیسنگز دی ہیں انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی تو بات ہے ان میں جو اولو العزم نبی ہیں ان کا ذکر ہے، جیسے حضرت نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ مانتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھی مشرک نہیں تھے، وہ بھی اسی دین پہ تھے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کا تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اور یہودی حضرت موسیٰ کو جیسے مانتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ وہی دین ہے جو ان پر آیا ہے، کوئی اس میں ڈفرینٹ نہیں ہے اور پچھلے انبیاء بھی وہی دین لائے ہیں. تو آپ کیوں اس چیز پہ اتنے تفرقے ڈال رہے ہیں، اتنے مسئلے ڈال رہے ہیں؟ اور جو لوگ بھی دین پہ ہوتے ہیں نا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ انبیاء جو یہ دین چھوڑ کے گئے آگے دعوت دیں، استقامت سے رہیں اور بہانے نہ کریں، یعنی جیسے بھی حکم آتا ہے ویسے اس کو پورا کریں. جب ہم آیت نمبر 15 جاتے ہیں نا تو اس کی تفسیر اس طرح سے آتی ہے. اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور یہ کہ جب آپ کتاب قرآن و حدیث پر ایمان لائیں اور حکم یہ ہے اس میں یہ کہ آپ نے عدل کرنا ہے، یعنی عدل کرنا ہے. اگر آپ کا رشتہ دار بھی سامنے ہے نا تو کام آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کا حق کا فیصلہ ہے. ہمیں وہی ہوتا ہے اس کو برا لگ جائے گا، یہ نہ کہیں، دوستیاں خراب ہو رہی ہیں، تو جو ہے نا حق کی جب بات ہوتی ہے نا تو اس وقت سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی اس میں یہ بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بحث نہیں کرنی لیکن علم آئے گا نا آپ کو تو آپ اسے سمجھائیں گے، اور اللہ نے ہی سب کو آخر جمع کرنا ہے اور ساروں نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اگلا جو ٹاپک ہم اس میں کور کر رہے ہیں نا وہ ہے رزق کی تقسیم. تو بیسیکلی رزق کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کو الگ الگ طرح کا رزق دیا ہے نا، کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے. اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا دے دیتا تو پھر زمین پہ فساد ہو جاتا، کوئی کسی کا ماتحت نہ ہوتا، کوئی کسی کا کام نہ کرتا اور آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ مطلب ہر کوئی سمجھتا میں ہی یہ سارا کچھ ہوں، تو اس طرح نا فساد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ایک سسٹم بنایا ہے نا ہر چیز کا. غریب کا اس طرح امتحان ہے، امیر کا اس طرح امتحان ہے، تو ہر طرح کا امتحان ہے ادھر. آیت نمبر 22 پہ جب ہم جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ظالموں کو دیکھو گے تو وہ غفلت میں ہیں، وہ ڈر رہے ہوں گے اگلے جہان کے ہمارے ساتھ کیا ہو، اب یہ کیا ہو گیا، اور یہاں دنیا میں وہ غفلت میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے کہ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ رزق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے. اچھا اب چوتھا ٹاپک جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے مومنوں کی صفات. تو مومنوں کی صفات یہ ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، گناہوں سے بے حیائی سے دور رہتے ہیں، غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں. مطلب کوئی معاملہ ہو تو مشورہ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے جب ہم احد کا معاملہ تھا نا تو کئی لوگوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات نہیں مانی تھی وہ نیچے اتر آئے تھے، اور پھر بھی اور اس کے بعد بھی کئی جگہ ایسے معاملات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں ہی ہے کہ آپ مشورہ کریں، ان سے شورا کریں، کہ ایسے نہیں کہ مطلب آپ مشورہ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے مشورہ کرتے تھے. اور آگے جو ہے وہ دوسرا ان کی یہ بھی خصوصیات مومن کی ہیں، جیسے وہ مال خرچ کرتے ہیں اور بدلہ لمٹس میں لیتے ہیں. مطلب بدلہ اتنا ہی لینے کی اجازت ہے، اگر آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مارا نا تو آپ ایک تھپڑ مار دیں، اور 2 نہیں مار سکتے آپ. اور جو محسنین ہوتے ہیں وہ پھر بدلہ نہیں لیتے. آگے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے نا وہ ہے اولاد کی دینے کی طاقت. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اولاد کی طاقت، اور وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے کوئی بھی نہیں اولاد نہیں دیتا. تو یہ چیز نا انسان کے بس میں نہیں ہے.
اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر طرف ہیں. اور جب ہم اس صورت کے اینڈ پہ جاتے ہیں نا تقریباً آیا نمبر 36 میں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی دیا گیا ہے, مطلب جتنا بھی ہے, یہ سونا چاندی ہو یا اولاد ہو, جو کچھ بھی ہو, یہ سب جو ہے نا دنیا کا فائدہ ہے. آخرت کا فائدہ وہ یہ جو آپ کے اعمال ہیں, جو آپ نے نیک عمل کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم اینڈ پہ جاتے ہیں تو یہ سورج جو ختم ہوتی ہے وہ آیا نمبر 53 پہ ختم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے اللہ وہ ہے جو مالک ہے اور زمین آسمان کا, اور سارے کام اس کی مرضی سے ہوتے ہیں اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں مین اس میں یہی کانسیپٹ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ بے شمار ہیں, اور سارے نبی ایک ہی دین پہ تھے اور توحید پہ تھے, اور جو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. اب یہ اگلی صورت پہ چلتے ہیں, وہ ہے سورہ زخرف. یہ 43 ہے سیکوینس کے حساب سے, اور اس کا نزول 63 ہے, اور مکی صورت زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا. تو اس میں جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں نا وہ 7 ہیں. پہلے تو یہ کہ قرآن عربی زبان میں کیوں اترا اور اس کی ریزنز ہیں. دوسرا انسان اور کا اللہ کو رب کو ماننا اور پھر جو ناشکری کرتے ہیں انسان. دوسرا یہ ہے رحمان سے کفر کرنا اور دنیاوی چیزوں کے بارے میں زیادہ محبت رکھنا. اور چوتھا رحمان سے غفلت جو انسانوں کی ہے. پھر حضرت موسیٰ کا قصہ ہے اس میں, اور پھر چھٹے اس میں دوزخ کے لوگوں کی خواہش کیا ہوتی تھی, اور 7ویں نمبر پہ اللہ کی اولاد جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بنایا ہے نعوذ باللہ, اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. تو جب یہ سورہ زخرف سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے قرآن کی کہ یہ کی ہے جو کہ واضح, یعنی یہ مسئلوں کو واضح کرتا ہے. یہ قرآن ہر چیز کلیئر ہے, اس میں کھول کے بیان کی گئی ہے, کچھ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. کچھ کتابیں ہوتی ہیں نا آپ بغیر عالم کے سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ چیزوں میں ہیلپ چاہیے ہوتی ڈیٹیل کے لیے, لیکن آپ خود پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں آگے آئے نمبر 3 میں جب جاتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو عربی میں اتارا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب جس قوم پہ اترا تھا نا وہ عربی میں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جس قوم کی لینگویج ہوتی ہے نا اس سے زیادہ اچھی طرح اس کو گریسپ کر سکتے ہیں. اب کوئی چیز اردو میں جیسے اب ہم کر رہے ہیں, ہم انگلش میں بھی لیکچر کر سکتے ہیں, لیکن وہ ظاہری سی بات ہے آپ انجوائے اس طرح نہیں کرتے کیونکہ آپ کی مدر ٹنگ نہیں ہے, اور جن کی مدر ٹنگ انگلش ہے وہ انگلش میں زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح اس قوم کی لینگویج عربی تھی نا, تاکہ ہر چیز کھول کے صاف ان کو سمجھ آ جائے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ نہ کہیں کہ اس کا مطلب, جیسے کئی چیزیں ہوتی ہیں نا, کئی سینٹینس ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ اس ٹیکسٹ میں نہیں تھا, اس میں نہیں. جب آپ کی اپنی لینگویج ہوتی ہے تو وہ صاف اسی ٹیکسٹ میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوتی کہ یہ شاید اس ٹیکسٹ میں نہیں تھا یا آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا. پہلی بات تو یہ کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا تھا نا کہ یہ زمین آسمان کس نے بنایا, کہ تمہارا خالق کون ہے, تو وہ کہتے تھے ہمارا خالق اللہ ہی ہے. تو اس میں وہ شرک نہیں کرتے تھے, لیکن پھر وہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے نا, بتوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ شرک کرتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا. تو بیسیکلی وہ ناشکری ہے نا, اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا, پودوں کو, ہر چیز کو. تو یہ مطلب شرک پھر بھی کرتے تھے حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جانور, یہ چیزیں, یہ پودے, آسمان, زمین, یہ کوئی ان کے بت نہیں بنا سکتے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے کو رب مانتے تھے لیکن ناشکری کرتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب جیسے اکرما وہ بوٹ میں گئے اور انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ جو ہے دعائیں مانگنے لگے سارے کہ اللہ سے. اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے, سارے بتوں کو چھوڑ کے. تو پھر اکرما بن ابی جہل نے کہا کہ پھر میں, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے تھے, تو پھر میں کس چیز سے بھاگ رہا ہوں. تو اس طرح سے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ وہی والی بات ہے. آگے نمبر 3 ٹاپک یہ ہے کہ اللہ جو رحمان سے کفر کا معاملہ تھا نا, تو اللہ سب کو ساری نعمتیں دیتا تو دنیا سب بن جاتی ہے, تو آخرت کی فکر کی ضرورت نہیں کرتے لوگ, حالانکہ آخرت کی فکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو فوکس کس چیز پہ ہے, یعنی رحمان سے کفر کا مطلب یہ کہ آپ نے مطلب اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں ماننا, صرف دنیا بنائی رکھنی ہے نا, اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا ہے. حالانکہ اللہ نے ہی ساری نعمتیں دی ہیں, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو پھر آپ اللہ کی نہیں مان رہے, تو پھر
جو چوتھا ٹاپک ہم نے اس میں کور کرنا ہے نا، رحمان سے غفلت، تو بیسیکلی وہ غفلت کا نتیجہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا یعنی رحمان کو یاد نہیں کرتا وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. اور وہ شیطان وہ ہے جو صبح صحیح رستے سے ہمیشہ آپ کو غلط رستے میں بھٹکا دے گا، اور آپ جس کو جو غلط رستے پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ اسی رستے کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں. جیسے کئی بدعتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہی صحیح ہے، وہ آپ کو اتنا دین میں انوویشن کر دے گا کہ آپ کو لگے گا وہی صحیح ہے. تو کیونکہ شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہی چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم اس کے پاس فلانی خانقاہ پہ درگاہ پہ جاتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ معاملہ ہی کچھ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. لیکن آپ کا وہ اعتبار اس طرح سے شیطان آپ کے دل میں ایسے وسوسے بٹھا دیتا ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں مانے جائیں گے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، حالانکہ کرنے والا تو اللہ ہے. آپ کہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، آپ کہیں بھی دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہو جائے گی. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ اس طرح آپ رحمان سے کفر بھی کرتے ہیں اور اللہ سے غفلت بھی کر دیتے ہیں، اور وہ جو بندے غفلت کرتے ہیں نا تو وہ ایکچولی شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں. اور دوسرا چوتھا ہم نے اس پہ پانچواں ٹاپک ہم نے اس میں کور کرنا ہے حضرت موسیٰ کا قصہ. تو حضرت موسیٰ کا قصہ اس صورت میں جو آیا ہے وہ فرعون جو تھا اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور خود کو کہا کہ میں ہی خدا ہوں، اور ہر چیز میں اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے لگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فنا کر دیا. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے نا تو اس کے وہ کس طرح فنا ہو جاتا ہے. آگے چھٹے میں ہم نے دوزخ کے لوگوں کی کیا خواہش ہوگی، تو وہ ٹاپک جو اس میں کور ہوا ہے نا کہ دوزخ کے لوگ موت کی تمنا کریں گے، مگر اب پھر ان کی ایک نہیں سنی چاہیے. وہ کہیں گے کاش اتنا عذاب ہوگا کہ وہ کہیں گے کاش اب ہمیں جو ہے موت آ جائے. لیکن کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سننی نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی نہیں سنتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا نہیں. اور کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی یا کوئی نیک لوگ دعویٰ دیتے تھے تو اس سے روکتے تھے. اور ساتویں نمبر پہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اولاد اللہ کی اگر ہوتی تو آپ کہہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو اللہ کی اگر اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا. مطلب تم نے ایسے ہی یہ الزام لگا لیا اور ایسی باتیں بنا لی. تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی جو ہے نا اس طرح سے ڈسکس کیا گیا. آیا نمبر 66 میں جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک آ جائے، پھر ان کو کیا ان کو فائدہ ہو جائے گا. قیامت کب آئے گی، اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا. جب قیامت آ جائے گی تو پھر تو ویسے ہی ان کا کچھ نہیں رہنا. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی سنبھل جائیں. تو یہ سورت جو ہے نا ٹوٹل 89 آیات پہ ہے، اور اس کی جو آخری آیتیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو جہنمی ہیں وہ فریاد کریں گے دروغہ سے کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے. تو یہ بالکل نا آخری آیات میں اس طرح ہیں. تو مطلب جب وہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور پھر آخری آیت میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 87 میں جیسے کہ پوچھو کس نے پیدا کیا تمہیں، اللہ نے پھر کہا اور پھر تم ادھر ادھر سے مانگتے پھرتے ہیں جیسے، اور پیدا تمہیں اللہ نے کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان قریب جو ہے یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. تو اب آگے چلتے ہیں جی سورہ دخان پہ. سورہ دخان جو ہے اس کا نزول 64 ہے، 44 پہ سیکوینس میں ہے. مکی صورت ہے. دخان کا مطلب ہوتا ہے اسموک. تو اس میں 4 ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں. پہلا ہے قرآن کا نزول اور لیلۃ القدر، دوسرا دخان مبین ہے، تیسرا بنی اسرائیل کی آزادی، اور چوتھا شجرہ زقوم جو ایک شجر ہے. تو جب یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے نا، دخان کا مطلب سموک ہوتا ہے. اچھا، جب یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قسم کھائی ہے اس کتاب کی کہ جو خود بھی روشن ہے اور چیزوں کو بھی واضح کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے. یعنی جب آپ یہ کتاب خود بھی، اس کا میسج بھی روشن ہے، اور جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی روشنی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 3 میں کہا کہ اس کو ایک مبارک رات میں پیدا کیا، اور وہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے میں نازل ہوئی، اور یہ ابتدا اور میں مبارک رات میں بھیجا یا نازل کیا. یعنی اس کی ابتدا جب اتری ہے نا پہلی وہی، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اور یہ رات آپ کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. دوسرا ٹاپک جو اس میں ہے وہ ہے دخان مبین کا، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتظار کرو اس دن کا جب واضح دھواں آسمان میں نظر آ جائے گا. تو یہ واضح دھواں آسمان پر یہ کیا ہے، اس کے نا 2 اسکالرز نے مطلب نکالے. ایک یہ کہ یا تو عذاب جس کی دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے کی تھی، تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دے دیا تھا کہ وہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. تو
تو جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے نا تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، یا پھر یہ وہ دخان ہے. دوسرا یہ کہ قیامت کے پہلے وقت کا ہے، جب سخت وقت ہوگا اور قیامت آنے لگے گی کافر کے لیے، تو اس وقت یہ دھواں آئے گا، اور مومن کے لیے صرف اتنی سی تکلیف ہوگی جب قیامت آئے گی. تو جنتی جیسے نزلہ زکام نہیں ہوتا، تھوڑی سی تکلیف جیسے اتنی سی ہوگی. تو یہ یا پھر یہ ہے. تو اس چیز کے بارے میں اس میں آیت میں آیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا ہے، تیسرا ٹاپک جو ہم نے کرنا تھا بنی اسرائیل کی آزادی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل آزاد کی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے، کیونکہ ان کو فرعون کا جو یہ قصہ تھا کہ فرعون ان کو تنگ کرا تھا، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کو بھی ختم کیا ہے. اور ہمیں یہ سٹوریز اس لیے سنائی گئی ہیں کہ بار بار اگر یہ قصے آ رہے ہیں نا، کہ آپ اس بات پہ سمجھیں کہ جو نافرمان بردار ہوتے ہیں نا، ان کی سرکشی اللہ تعالیٰ دنیا میں ختم کر دیتا ہے یا پھر آخرت میں جا کے ختم کر دے گا. آگے جب ہم جاتے ہیں تو اس میں شجرہ زقوم کا درخت ہے جو جہنم کا ایک درخت ہے، اور جو جہنمیوں کے لیے اس میں کھانا ہوگا، اور ان پر سر پر ابلتا ہوا پانی ڈالا دیا جائے گا، اور وہ پناہ مانگے گی، مگر کہا جائے گا کہ یہ تمہاری سزا ہے جو تم کرتے تھے. تو یہ اس چیز کے بارے میں بھی کنڈیم کیا گیا ہے. اور جب ہم اس کے سورت کے اینڈ پہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ٹوٹل 59 آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت پھر موت نہیں ہوگی، کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا نا اگلے جہان قیامت کے دن، تو موت نہیں آئے گی، موت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے زبان میں، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. تو جو نہیں مانتے تو وہ پھر انتظار کریں، ایمان والے بھی اور کافر بھی سب انتظار کریں، قیامت جو ہے وہ قریبی ہے. آگے چلیں، سورہ الجاسیہ ہے، اس کا نزول 65 ہے، مکی صورت ہے. 45 اس کا سیکوینس ہے قرآن میں، اور جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گر جانا. اس میں 3 ٹاپک ہیں، وہ جو ایک مکی صورت کے ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور ڈے آف ججمنٹ. تو توحید کا جو معاملہ ہے وہ ہے کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، انسان کا، انوں کا اور جانور کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، رات دن کا نظام پرفیکٹ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. کبھی ایسا نہیں ہوتا، اپنے سیکوینس رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتی ہے. بارش کرنے والا، ہواؤں کو چلانے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہے. کبھی چاہتا ہے تو ہواؤں کو تیز چلا دیتا ہے، کبھی آہستہ چلا دیتا ہے. مطلب ہر ذرے کا، ہر چیز کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. اور آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. اور دن رات کا آنا جانا، بارش اور انسانوں کو رزق دینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانی کے لیے بنایا، یعنی سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اس کے علاوہ جب رسالت میں آتے ہیں تو رسالت میں اس کا جو ٹاپک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی اس آیات کو سنتے ہیں اور جو مانتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جو نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا ہے کہ جو ان کو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. تو کسی نے نیکی کی ہے نا تو اپنے لیے کی ہے. جب آیت نمبر 15 پہ جاتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کسی نے نیکی کی اپنے لیے کی ہے، کسی نے برائی کرتا ہے نا تو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو کیونکہ سب نے رب کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے نا، تو ہر چیز کا عمل حساب رب نہیں لینا ہے. تو پھر نیکی بھی اللہ کی طرف سے اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو برائی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے نقصان کر رہا ہوتا ہے. اور دنیا کی زندگی صرف ٹیمپریری ہے، اور ہر کسی نے واپس جو ہے وہ مر جانا ہے اور واپس چلے جانا ہے. آگے جب جاتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، تو برے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ برے اور اچھے لوگ جو ہیں وہ برابر نہیں ہوں گے. ہر قوم جو ہے قیامت کے دن گھٹنوں کے بل ہوگی. کوئی چھوٹا بڑا عمل جو ہے نا چھپایا نہیں جائے گا، مطلب ہر عمل ہوگا. اور جب ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے نا، تو پھر جب کافر پڑھیں گے نا تو اس دن وہ حسرت کریں گے کہ افسوس، ہم تو شک ہی کرتے رہ گئے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، اور کاش ہم اس وقت سمجھ جاتے. تو اس لیے اور آج وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس پہ ہنستے ہیں. اور جب ہم آخری آیات پہ اس کے جاتے ہیں، آیت نمبر 36-37 پہ، تو اللہ تعالیٰ کی ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہی رب ہے، وہی سب کا خالق ہے. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے. تو چلیں جی، یہ جز ہے، اور آگے ہم انشاءاللہ جز 26 کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.